بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو آنے کی برکت، ایسی برکت کہ محل بن گئے، زمینیں خرید لی گئی، جانور اور طرح طرح کی پیسوں کی ریل پیل ہونے لگ گئی۔ جی ہاں، وہ کیسے؟ اورنگزیب عالمگیر شاگرد ہیں ملا جیون علیہ رحمہ، یہ ان کے استاد ہیں۔ ایک مرتبہ اس شاگرد نے، اورنگزیب عالمگیر نے اپنے استاد محترم کو اپنے گھر بلایا دعوت پر۔ دعوت کمپلیٹ ہوئی، جب استاد جانے لگے تو ان کی خدمت میں 2 آنے نذرانے کے طور پر پیش کیے۔ یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، آپ قبول فرمائیں۔ اور ملا جیون علیہ رحمہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے اور انہوں نے ان 2 آنوں کو انویسٹ کیا، اور ایسا انویسٹ ہوا کہ ان کو برکت پہ برکت ملنا شروع ہو گئی، برکت ملتی رہی، پیسوں کی ریل پیل ہونے لگ گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت غریب تھے اور ان کے پاس گھر بھی آ گیا، ان کے پاس زمینیں بھی ہیں، ان کے پاس جانور بھی ہیں۔ لوگ شک و شبہات میں پڑ گئے اور آپ پر الزام لگانے لگے کہ یہ رشوت لیتے ہیں۔ ملا جیون علیہ رحمہ یہ اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ وقت، ان تک یہ بات پہنچی کہ آپ کے استاد رشوت لیتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر تھوڑے تشویش کا شکار ہوئے، پھر دوبارہ ادب کے ساتھ اپنے استاد کے پاس خط لکھا کہ حضور آپ آئیں، خدمت کا موقع دیجیے۔ آپ ان کی دعوت پر ان کے دربار میں آ گئے اور وہاں پر آپ کی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نے کھانا وغیرہ کھایا اور اورنگزیب عالمگیر نے دیکھا کہ یہ ہیں تو وہی، ان کی عادات و اطوار بھی ویسی ہیں، ان کے بولنے کا انداز بھی نہیں بدلا، بالکل سادہ انداز ہے، لیکن ٹھاٹ بھاٹ سے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس واقعی بہت سارے پیسے ہیں۔ بالآخر ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے استاد سے عرض کرنے لگے کہ حضور پتہ لگا ہے کہ آپ نے زمینیں بھی خرید لی ہیں اور آپ کے پاس محل بھی ہے، آپ کے پاس جانور بھی ہیں، تو یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو ملا جیون علیہ رحمہ نے جواب دیا، کہا کہ وہ جو لاسٹ ٹائم میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے میری خدمت کی تھی اور 2 آنے دیے تھے، ان 2 آنوں کو میں نے انویسٹ کیا۔ اللہ نے ان کی برکت سے مجھے اتنا نوازا کہ آج تم دیکھتے ہو میرے پاس زمینیں بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، میرے پاس جانور بھی ہیں، طرح طرح کے اور مختلف طرح کے اناج موجود ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ استاد محترم، میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو 2 آنے تھے وہ میں نے کہاں سے کمائے تھے، کہاں سے مجھے حاصل ہوئے تھے، اور وہ میں نے آپ کو پیش کر دیے تھے۔ پھر اپنے وزیر کو اشارہ کیا کہ فلاں فائنانسر کو لے کر آؤ کہ جو اپنا حساب کتاب کا کھاتہ اپنے پاس رکھتا ہے، اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ آیا اور کہا کہ فلاں سال کے فلاں مہینے کی حساب کتاب کی جو رجسٹری موجود ہے وہ ساری کی ساری بیان کی جائے۔ اس نے بیان کرنا شروع کر دیا، اتنے دیے، اتنے لیے، اس کو اتنے دیے، اتنے پیسے آئے، اتنے انویسٹ کیے، اتنے یہ کیے، سارا بتاتا بتاتا ایک جگہ پر آ کر رک گیا۔ اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا کہ خاموش کیوں ہو گئے ہو، پڑھیں آگے۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضور آگے یہ لکھا ہے ایک نامعلوم شخص کو 2 آنے دیے۔ پھر پوچھا یہ نامعلوم شخص کون ہے، کس کو یہ 2 آنے دیے تھے؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ میرا نیا نیا مکان بنا تھا ان دنوں میں، اور رات کو موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ بارش اس قدر تھی کہ چھت سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا، اور میرے کمرے کے اندر، میرے گھر کے اندر کھاتے کا سارا حساب کتاب رکھا ہوا تھا، وہ گیلا ہونے کا خدشہ تھا۔ اب میں خود تو چھت ٹھیک کر نہیں سکتا تھا، مجھے نہیں آتی۔ میں باہر نکلا اور باہر جا کر میں نے دیکھا کوئی ایسا شخص مزدور ہے کہ جس سے میں یہ کام کرواؤں۔ رات کا آخری بہت پہر تھا اور میں بڑا حیران تھا اور پریشان بھی تھا اس بات پر کہ اب کون ملے گا۔ لیکن میں نے دروازے سے باہر نکل کر دیکھا تو سامنے ایک شخص چادر لپیٹے کھڑا تھا، اور میں نے اس کو کہا کہ مزدوری کرنی ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل میں مزدوری کروں گا۔ آیا، اس نے بڑی محنت سے سارا کام کیا، چھت کو لپائی کی اور سب کچھ کام کر کے جب صبح فجر کی اذانوں کا وقت ہوا، واپس جانے لگا تو میں نے کہا یہ آپ کی مزدوری ہے، میرے پاس ابھی اتنے پیسے بچے ہیں، 2 آنے ہیں، تو میں نے آپ کو یہ پیش کر دیے ہیں۔ آپ ایسا کیجیے گا، سورج کی روشنی کے اندر میری دکان پر آئیے گا، میں آپ کو بقیہ پیسے بھی دے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں دوبارہ نہیں آؤں گا، بس یہی بہت ہے، اب مجھے اور نہیں چاہیے۔ میں نے پھر اصرار کیا کہ آپ آ جانا، لیکن وہ آج تک واپس نہیں آیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے جب یہ ساری بات سن لی تو اس حساب کتاب کے کھاتہ جس کے پاس تھا اس کو کہا آپ واپس چلے جاؤ۔ وہ چلا گیا، اور پھر اس کے بعد اپنے استاد محترم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ استاد صاحب آپ کو بتاؤں کہ وہ جو شخص رات کو لپائی کرنے گیا اور 2 آنے جس نے کمائے تھے وہ کون ہے؟ تو استاد نے کہا جی ہاں بتاؤ۔ تو اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ میں خود ہی تھا۔ تو یہ وہ حق حلال کے کمائے ہوئے پیسے تھے، 2 آنے میں نے آپ کو پیش کیے۔
تو ان 2 آنوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی اتنا نواز دیا۔ تو یہ ہے حق حلال کی کمائی کے فائدے۔ تو ہمیں بھی حق حلال کمانا، کھانا اور اپنے بچوں کو کھلانا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو حلال کمانے، کھانے اور کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔